تھوڑی واپس دینے والا ہوں. تو یہ آپ کا کام ہے نا, آپ لا لیں گے پھر پریشان ہوں گے. اور حدیث میں بالخصوص آتا ہے 4 چیزوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غور کیا کرو, اور فرمایا 4 جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. مطلب 4 چیزیں غور سے دیکھو ورنہ ان کی قربانی جائز نہیں. پہلا فرمایا واضح طور پر آنکھ کا کانا, ٹھیک ہے, کہ آنکھ اندھا ہے, کچھ نہ کچھ خرابی ہے. دوسرا فرمایا واضح بیمار, انٹرنل کوئی ڈیسیز ہوں گا الگ بات ہے, اندرونی ظاہر بیمار دکھ رہا ہے کہ بالکل لائق نہیں ہے کسی قربانی, واضح بیمار. لنگڑا, جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو, یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوگی زندگی میں کبھی لیکن ابھی دکھتی نہیں. لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو, تب چلا کے آپ دیکھ لیجیے. اور فرمایا ہو, اور کمزور جس میں چربی نہ ہو, ایسا جانور بھی قربانی کو نہیں چلتا. بالکل اس کی صرف ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت دکھتا ہے, کوئی چربی نہیں, کوئی فروا پن نہیں اس کے اندر, ایسا جانور بھی یاد رکھیے اللہ کی راہ میں نہیں چلیں گا. اور جانور کا جو ہے صحت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں, اس کے جو ہے کمر کے پاس, اس کے پیٹ اور کمر کے بیچ میں ایک ہڈی ہوتی ہے, وہاں کی آپ جلد سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا صحت مند جانور. وہ جتنی باہر ہوں گی مطلب اتنا صحت مند, عموماً وہ باہر نہیں ہوتی ہے, اور جتنی اندر ہے مطلب اتنا کمزور جانور ہے. ہو سکتا ہے پیٹ بڑا ہوگا لیکن اس کی وہ اندر ہوتا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے چربی والا جانور ہے, ہٹا کٹا جانور ہے, مضبوط جانور ہے. تو فرمایا یہ جانور نہیں چلیں گے, ٹھیک. اسی طرح دوسری بات میں آتا کان دیکھ لیا کرو, اس لیے کان کٹا جانور بھی نہیں چلتا ہے, ٹھیک. اب بہت سے لوگ کان پہ ڈیزائنر بنے ہوتے جانور کی, خرید کے لا لیتے ہیں, بولتے وہ تو ایسی بچپن میں پہچان کے لیے بنائے تھے. دیکھیے آپ اس کو عام دنوں میں قربانی کرو, ذبح کرو, لیکن قربانی عید پر نہیں چلتا ایسا جانور. کان میں سوراخ ہے, کان میں بالی ڈالی ہوئی ہے, کان پہ ڈیزائن ہے نا, نوک بنا دیتے ہیں, پتوں کا ڈیزائن بیچ میں سے کٹا ہوا. دیکھیے جانور کے کان ایسے بنے ہوئے ہوتے. یہ کوئی بھی جانور قربانی کو نہیں چلتا ہے, عام ذبح کو چلتا ہے, قربانی نہیں ہوتی. یاد رکھیے کان کٹا, دم اس کی ٹوٹی ہوئی ہے, سنگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے, آنکھ اس کی خراب ہے, یا کوئی بھی ایسا نقص جو بالکل ظاہر, اتنا بیمار کی بیماری سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے, چربی اس میں ختم ہو چکی ہے, مطلب بالکل, کیوں تو ایسے جانور سستے ملتے ہیں نا, اللہ کو پسند نہیں ایسی قربانی. 4 جانور کی قربانی رسول اللہ میں جائز ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب دیکھ لیں. کان کے اندر صرف ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کچھ جانوروں کے کان میں ٹیگ ڈالے جاتے ہیں. ہمارے شہروں میں بہرحال اورنگ آباد میں یا اس کے اطراف میں یہ چیز نہیں ملتی ہے, لیکن آپ بمبئی جائیں گے یا ایسے شہروں میں جائیں گے جو میٹروز ہیں, تو میٹروز میں جانور گورنمنٹ کے جو ہے اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتے. تو جب وہ اندر آتے ہیں تو ان کو ٹیگ ڈالتے ہیں کان کے اندر, پیلے کلر کے بلے, پلاسٹک کے یا کبھی لوہے کے بلے ہوتے ہیں. عام طور سے آج کل پلاسٹک کے ڈالتے ہیں کہ لوہا یہ سب مہنگا ہے, پلاسٹک کا بلا ہوتا ہے. تو وہ ٹیگ ہوتا ہے, اس کو مشین کے ذریعے جو ایک اسٹیپلر ہوتا ہے اس سے مار دیا جاتا ہے ان کے کان, جس سے ان کے کان میں ایک چھوٹا سوراخ ہو جاتا ہے, ٹھیک. تو وہ سوراخ چلیں گا اس لیے کہ وہ مجبوری ہے, اس کے بغیر جانور آتے ہی نہیں. یا جس فارم ہاؤس میں جانور پلتے ہیں تو ان فارم ہاؤس میں جانور کی شناخت کے لیے بھی ٹیگ لگائے جاتے ہیں ان کے کانوں پر بلے, اس لیے کہ اور کوئی جسم کا ایسا اعضا نہیں جس پہ وہ ٹیگ لگایا جا سکے. تو ان کے کانوں پہ بچپن میں لگا دیے جاتے ہیں, جس کے ساتھ ہی وہ پلتے اور بڑھتے ہیں. اب جب بکنے مارکیٹ میں آتے ہیں تو کان میں ایک سوراخ ہوتا ہے, تو اگر وہ سوراخ اس ٹیگ کا ہے, کہ تو اب ویسے جانور اورنگ آباد میں بھی بہرحال دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. اور صرف ملکی نہیں, بیرون ملک سے بھی جانور آج کل آ رہے ہیں. دوسرے ممالک بھی اب جانور بنا کر بھیجتے ہیں قربانی کے لیے. دوسرے ممالک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے, قربانی نہیں ہوتی, وہ ہندوستان بھیجتے ہیں. تو تب ایسے جانور آتے ہیں فارم سے جن کے کانوں پر ٹیگ ہوتے ہیں. تو اگر کسی جانور کے کان پر ٹیگ ہے جس کی وجہ سے سوراخ ہے تو یہ تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ یہ مجبوری ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ بالی ڈالی ہوئی, چھلے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ نکال کر آپ کو دے رہا ہے تو مت لیجیے, اس لیے کہ ڈالنے کی نیت کسی نہ کسی بت یا معبود کو خوش کرنا ہی ہوگا. یاد رکھیے جانوروں کے کانوں کو کترنا اور ان کے کانوں میں بلے ڈالنا یا اسی طرح جو ہے بالیاں ڈالنا, یہ کسی معبود کے نام پر چھوڑنے کے لیے لوگ کرتے ہیں, نظر کے لیے. جیسے آپ دیکھیے مندروں کے پاس یہ گائے بیل, ہر دیوی دیوتا کے نام کے الگ کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے اس کا, کہ فلاں دیوی کا, وہ کان کے کٹائی سے پہچان لیتے کہ کون سے دیوی کا. کچھ بیلوں کے یا جانوروں کا کان آپ دیکھیے بالکل ایسے نوک بنی ہوتی, پورے کان پہ نوک ہوتی, ادھر سے ادھر تک, ادھر. بچپن میں اس کا کان کینچی سے ایسا ایسا کاٹ دیا جاتا ہے, تو وہ سمجھ جائیں گے دیکھ کر کہ یہ شیو کے لیے چھوڑا ہوا ہے. کوئی 2 بیچ میں سے کٹا ہوا ہے تو سمجھ جائیں گے پاروتی کے لیے چھوڑا ہوا ہے. تو ہر جانور کی خصوصیت اس کے کان سے معلوم ہوتی کس نام پر چھوڑا ہوا ہے. تو ایسے جانور درست نہیں. اور رسول اللہ کے دور میں بھی معبودوں کے نام پر جب جانور چھوڑے جاتے ہیں تو علامت کے لیے کہ یہ جانور کسی معبود کے نام پر چھوڑا گیا ہے, اور کیا کریں گے, وہ کانوں میں ڈیزائن بناتے, کاٹتے, تو وہ کان کٹا جانور نہیں چلیں گا. اسی طرح جو ہے بالی جس کو پہنائی جاتی ہے جانور کو بھی نہیں چلیں گے, اس لیے کہ یہ کسی معبود کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں وہ اگر ٹیگ ہو تو الگ بات ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کو جانور لیتے وقت یاد رکھیے, دیکھنا پڑیں گا. اسی طرح سینگ ٹوٹا ہوا جانور یا اور کسی بھی قسم کا نقص یاد رکھیے, ایسا جانور اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے آپ نہ لیں, ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخری جو قربانی کی اس کے اندر 2 جو ہے آپ نے بھیڑیں ذبح کی, جن کے تعلق سے آتا ہے کہ چت کبری بھیڑیں تھیں, مطلب ان میں سفید اور جو ہے کالا رنگ تھا, جس میں ان کی آنکھیں, پیٹ کا ایک حصہ اور پیروں کا نچلا حصہ جو ہے کالا تھا اور باقی وہ سفید تھی, ٹھیک.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 مینڈے ذبح کیے جو کہ خسی کیے ہوئے تھے. تو اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ مینڈے کی قربانی بھی جو ہے آپ نے پسند کی، بلکہ آپ کرتے تھے. بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ افضل بھی ہے یہ. دوسرا، خسی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے، یاد رکھیے خسی کیا ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو آپ کی اپنی قربانی کی تو 2 خسی کیے ہوئے مینڈے قربان کی. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں خسی کیا ہوا جانور چلتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جانور کی قربانی کی ہے تو کیا وہ جانور نہیں چلتا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی قربانی اور آپ کی آخری قربانی تھی. 2 چت کبرے بکرے خسی کیے ہوئے، خسی کے، اور خسی کیا ہوا جانور یاد رکھیے جانور بہت صحت مند ہوتا ہے عام جانوروں کے مقابلے میں. ٹھیک، اس سے اس کی صحت بڑھ جاتی ہے. جتنے بھی خسی کیے ہوئے جانور ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں. اگر خسی نہ کرے تو ان کی جو ہے صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب خسی کرتے ہیں تو اس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا جو جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے جو ہے جسم کے اندر، وہ اس کے گوشت کے اعتبار سے، اس کے صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے. جبکہ جو خسی کی ہوئی نہیں ہوتی ان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی مختلف ہوتی ہے. تو لوگ جانتے ہیں بہرحال جو جانور پالتے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا ہے کیوں جانور کو خسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ محنت بھی کرتے ہیں جو